السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ حمزہ شہباز صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا لیا۔ عدالت عالیہ میں انٹر کورٹ اپیل تحریک انصاف قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ مئی کے چوتھے ہفتے میں لانگ مارچ کریں گے، اور لانگ مارچ صرف وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نہیں بلکہ پورے پاکستانیوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں اور ایک لانگ مارچ کریں۔ شیخ رشید صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا 26 نہیں، 126 نہیں، 26 نہیں، چند دنوں میں یہ جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے ہم نے اس پر بات کرنی ہے، اور دو چیزیں ہمارے سامنے اس وقت ہیں جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے، دوسری طرف تحریک انصاف نے لانگ مارچ کال کر لیا ہے۔ حکومت کیا کرے گی، حکومت کے پاس کیا آپشن ہے، کیسے روکا جائے گا، اور اگر عدالتی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر اور وہ 26 لوگ اگر الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا، یہ پنجاب کی حکومت کا سٹیٹس کیا ہوگا، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ مولکہ بخاری صاحبہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، چودھری منظور صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملکہ مجھے یہ بتائیے گا، آج خان صاحب نے اعلان کر دیا لانگ مارچ کا مئی کے چوتھے ہفتے میں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اور جو بات کی جا رہی ہے کہ چند دنوں کا ہوگا، کیا کریں گے آپ لوگ؟ اسلام آباد بلاک کر دیں گے؟ دیکھیں عادل، بہت شکریہ آپ کا۔ عادل، پہلی تو یہ بات ہے کہ خان صاحب نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا، اور پاکستان کی عوام نے بھی، ہم نے ان کی عدالت میں جو اپنا کیس پیش کیا پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں، انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایسی امپورٹنٹ حکومت کو نہیں مانتے جس کو اغیار کے ساتھ مل کر بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہو۔ وزیر اعظم پاکستان جو فیوچر کے وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین، انہوں نے کال دے دی ہے۔ پاکستان کی ساری عوام ان کی اس کال کے اوپر لبیک کہیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام خوددار ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی آزادی کی، اپنی حقیقی آزادی کریں گے کی کیا جنگ آپ لوگ؟ لڑنا جانتے ہیں۔ آپ لوگ چاند رات کو انہوں نے کہا ہے کہ ہے کارکنان جو ہے وہ جھنڈے لے کر نکلیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ۔ اب لانگ مارچ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وینیو ڈیسائیڈ کریں گے، وہاں سے نکلیں گے، اسلام آباد آئیں گے۔ اسلام آباد میں 20 لاکھ لوگ لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد آپ کہتے ہیں بلاک کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ حکومت کو فنکشن نہیں کرنے دیں گے، جیم کر دیں گے سارا کچھ؟ دیکھیں عادل، لانگ مارچ سے پہلے بہت سارے مرحلے جو طے کرنے ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو منظر عام پہ آئیں گی، لیکن عوام کے زور بازو پہ۔ دیکھیں طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہوتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ عوام جو ہے وہ اپنے زور بازو پہ، اپنی طاقت سے، اپنے پیغام سے، ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آئینی استحقاق کو ایک پیسفل طریقے سے ہم اس کو ایکسرسائز کریں، اس کو ادا کریں، اسلام آباد کے اندر آئیں اور جو حکومت ہے اس کو میسج دیں، جو جعلی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو اپنی اسٹرینتھ سے بتا دیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، عوام آپ کو نہیں مانتے اور آپ کو فل فور۔ مگر آپ کریں گے کیا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مستعفی تو دیکھیں آپ دھرنے پہ بھی آئے، وہ نہیں ہوئے، آپ لوگوں نے بعد میں تسلیم بھی کیا کہ واقعی ہم نے دھرنا کیا لیکن دھرنوں سے حکومتیں نہیں جاتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پر اپنا لانگ مارچ دھرنا پیپلز پارٹی لائی، آپ لوگوں نے کہا لانگ مارچ دھرنوں سے حکومتیں نہیں جاتی۔ آپ ایسا کیا کریں گے کہ یہ چلے جائیں گے؟ یہ تو کہتے ہیں ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ نہیں دیکھیے عادل، جو دھرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے تھا۔ ان کا دھرنا تو پاکستان کے اندر اقتدار میں آنے کے لیے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے دھرنے میں اور اب کی لانگ کاسٹ میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے اب کی لانگ مارچ میں، اب کی ہماری تحریک میں، اب کے ہمارے مقصد میں۔ اب عمران خان کی اکیلی جنگ نہیں ہے، ووٹ کے تقدس کی بھی شاید جنگ نہیں ہے، اب پاکستان کی خود مختاری کی جنگ ہے۔ پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، آپ یقین مانیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق ووٹر، پیپلز پارٹی کے ووٹر، ایسے لوگ ہمیں ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اوکے، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ آئے گا اور حکومت پہ اتنا دباؤ آ جائے گا کہ حکومت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا؟ چودھری صاحب یہ کیا آئے گا؟ دباؤ تو آنا ہے، ٹھیک ہے، میں ذرا دباؤ تو آنا ہے، چودھری منظور صاحب سے انہوں نے گھر جانا ہے، ان کا گھر جانا لازم ہے، ان کی شکست لازم ہے۔ چلے آپ چودھری صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں نا۔ چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور عام بندہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب یہ لانگ مارچ آئے گا تو اتنا دباؤ آ جائے گا کہ یہ حکومت گھر جائے گی۔ خان صاحب نے کیا کہا ذرا آپ کو وہ بھی سن۔
جو ہمارا فیصلہ آج ہوا وہ یہ کہ مئی کے آخری ہفتے میں ہم یہ کال دینے لگے ہیں، تحریک انصاف کو نہیں صرف سب پاکستانیوں کو کال دینے لگے ہیں۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے سارے پاکستان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، سب تیاری کریں، اور ہماری تیاری کا آغاز ہوگا چاند رات۔ چاند رات میں میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نکلنا ہے چاند رات، جھنڈے پکڑ کے نکلنا، ساری دنیا کو آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے۔ اور ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ نے تحریک انصاف کی پوزیشن کے اوپر کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیے۔ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کا نام ہے۔ اس فتنے کو جتنی جلدی ہم کرش کر لیں، جتنی جلدی اس فتنے کو ہم اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچا دیں، اتنا ہی پاکستان کا فائدہ۔ چوئی صاحب، کیا کرنا چاہے گی آپ کی حکومت اگر لانگ مارچ لے کر آتے ہیں مئی کے چوتھے ہفتے میں، اور ملکہ صاحبہ کہہ رہی ہیں لانگ مارچ سے پہلے بڑے مراحل ہوتے ہیں، عوام اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ کچھ فیصلے کرنا پڑ جائیں گے، کیا کرے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیے، اگر تو یہ ان کا پلان یہ ہے جو کہ یہ ویسے بھی نہیں مانتے، نہ یہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ یہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ یہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں، اب فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی ان کا موقف واضح ہے۔ اگر یہ 20 لاکھ بندے لا کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو بالکل پھر انقلاب ہوگا، ریولوشن ہوگا، یہ قبضہ کر لیں، اور قبضہ کر کے پھر عدالتیں ختم ہو جائیں گی اس ملک کی، اس ملک کا الیکشن کمیشن ختم ہو جائے گا، پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی، سارے ادارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو ایک قسم کا جو جس طرح سے مسولینی نے آ کر قبضہ کیا تھا ویسے اگر کر لیتے ہیں تو فاتحہ، پھر ان کو نہیں، بٹ وہ یہ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں گے، آپ چلے جائیں گے، جب ہم آئیں گے پریشر دیں گے تو آپ پہ دباؤ ہوگا۔ لیکن یہ قبضہ اگر کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے مسولینی نے کیا تھا تو بالکل وہ بھی ایک لانگ مارچ کر کے آیا تھا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ لانگ مارچ جب کر رہے تھے تو آپ بار بار یہ دعویٰ کر رہے تھے اور ریکویسٹ کر رہے تھے اور چیلنج کر رہے تھے الگ الگ مواقعوں پر کہ جی عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، گھر چلے جائیں، تو آپ کا لانگ مارچ بھی تو آپ اسی طرح لا رہے تھے نا کہ یہ استعفیٰ دیں، گھر چلے جائیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، یہ استعفیٰ دیں گے، گھر چلے جائیں، فکرہ پورا کریں، ورنہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ لیکن جب مولانا صاحب لائے تھے لانگ مارچ اپنا، تب تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو، یہ غیر آئینی حکومت ہے، اس کو جانا ہوگا، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کو جانا ہوگا، اس میں بھی تمام جماعتیں ساتھ تھیں اس پہ۔ دیکھیے نا، مولانا صاحب سے یہ بات پوچھے نا، ہم تو جو اپنی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو وہاں سے کراچی سے چلتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف نو کانفیڈنس لے کر آئے۔ ہماری تو پی ڈی ایم سے بھی اسی بات پہ لڑائی ہوئی تھی، صحیح ہے، سیٹیں دینا چاہتے تھے ہم جو تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، میں سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو یہ آپ سمجھاتے رہے کہ جی استعفے آپشن نہیں ہے، لانگ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپشن ہے، اس پہ جانا چاہیے، سب کچھ بعد میں وہ سب کچھ جو ہوا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو مریم صاحبہ نے کہا یہ فتنہ عمرانیہ ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کی مطلب اب ان کو گھر بھیجنا ہوگا، پیپلز پارٹی اتفاق کرتی ہے کہ اسی طریقے سے ختم کرنا ہوگا، کرش کرنا ہوگا، ان کو کچلنا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی احتجاج ان کا حق ہے، اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو احتجاج ان کا حق ہے، احتجاج کریں، لیکن اگر کوئی زیادتی کرنا چاہتے ہیں، جس قسم کی میں نے بات کی، اگر اس قسم کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شوق پورا کرنا۔ انہوں نے پہلے بھی قبضہ کیا تھا پی ٹی وی پہ اور ساری جگہوں وہ پہ۔ کہتے ہیں کہ ہم انہیں گھر بھیجیں گے، اتنا بندہ ہوگا یہاں پہ کہ یہ گھر جائیں گے، حکومت پہ دباؤ آئے گا، اس کو گھر جانا ہوگا۔ بندوں سے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے نا، اگر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پھر تو انہیں عدالتوں پہ بھی قبضہ کرنا پڑے گا، پھر تو انہیں پارلیمنٹ پہ بھی قبضہ کرنا پڑے گا، الیکشن کمیشن پہ۔ ٹھیک، لیکن یہ جو آپ مریم صاحبہ کا بیان ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کچلنا ہوگا حکومت کو، ان کو؟ دیکھیے، انہوں نے جس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ دوسری ہے، لیکن بہرحال یہ اگر کوئی اس قسم کا ارادہ لے کر آتے ہیں تو وہ پھر بالکل ان کو جس قسم کا یہ ارادے سے آئیں گے اسی قسم کا جواب دینا پڑے گا۔ مثلا اگر وہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں شہر پہ تو پھر آپ لوگ ان پر ایکشن کریں گے اور کچھ لیں گے؟ پھر یا تو سرنڈر کر دیں نا، قبضہ کرنے دیں۔ نہیں، وہ یا تو نہیں صرف آپ حکومت میں نا چوئی صاحب، تسی اپوزیشن تو باہر نہیں آ رہے ہو، حکومت تو باہر نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت والے، وہ بیہیو حکومت کی طرح کر رہے ہیں، آپ لوگ اپوزیشن کی طرح کریں گے کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا سٹانس میں نے مثلا مریم صاحبہ نے اس دن کہا کہ جی مجھ پہ تو اتنا ہمیں میسیجز آتے ہیں دباؤ ہے کہ آپ ان لوگوں کو سیدھا کیوں نہیں کرتے؟ اور پیپلز پارٹی کی بات سنیں گے تو ہم تو کہیں گے کہ ان کو آنے دے، بیٹھے بھی کرنے دیں۔ 20 لاکھ بندہ اگر لے آتے تو
میرا خیال ہے 20 لاکھ بندہ میں نے اس میں حساب لگایا تھا کہ اگر کوئی 400 شہروں سے یہ بندے لے کر آئیں 10-10 ہزار یا 5-5 ہزار 400 شہروں سے 5-5 ہزار بندہ لے کر آئیں تو پھر ہوگا. میرا تو حساب بہت کمزور ہے, شروع سے بہت کمزور ہے. اب یہ بتائیں یہ کر سکتے ہیں تو ملکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں بیٹھیں, پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے آپ آئیں بیٹھیں, ہم تو حکومت کو بھی ایک مطلب اپنے جو ہم اتحادی ہیں ظاہر ہم کہیں گے کہ جی بس بیٹھا رہنے دیں ان کو, جتنے لوگ بھی آئیں بیٹھ کے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے قبضہ کرنا ہے تو آ جائیں, پھر آپ کو عدلیہ پہ بھی قبضہ کرنا ہوگا, اداروں پہ بھی قبضہ کرنا ہوگا, جہاں سے آپ کے فیصلے آئیں, جہاں سے آپ پر چیزیں آئی ہیں, تو پھر تو آپ کو پورا ایک انارکی والے. اور یہ سیاسی تصادم تو ہونے جا رہا ہے, یہ چیزیں تو ہمیں کلیئر کٹ دکھ رہی ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا ہونا ہے. وہ الیکشن اناؤنس کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ الیکشن مانگ رہے ہیں. وہ استعفیٰ دینے کو حکومت سے تیار نہیں ہے, آپ استعفے مانگ رہے ہیں. سڑکوں پر اگر فیصلہ ہوگا تو یہ تو پھر کسی کے بھی حق میں نہیں جائے. دیکھیں عادل, 2-3 باتیں. پہلی بات تو مریم نواز کی سٹیٹمنٹ کا جواب دینا چاہتے ہیں. دیکھیں مریم نواز وہ خاتون ہیں جو پاکستان کے آئین کے زمرے میں نہیں آتی کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی عوامی منصب سنبھال سکیں. یہ وہ خاتون ہیں اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو فتنہ کہہ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کرش کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں, اپنے بیانات ہیں, ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے قد کاٹ کے مطابق پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے بارے میں بات کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو ان کی زبان میں جواب دینا آتا ہے, لیکن ہمارے لیڈر نے تلقین کی ہے کہ تمیز سے اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے قد کاٹ کے مطابق اور اپنے منصب کے مطابق پاکستان کے مقبول ترین لیڈر سے مخاطب ہویا کیجئے. ایسی باتیں نہ کیجئے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کو رسوا کرے اور آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرے جو شاید آپ کو ناگزیر گزرے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کس چیز کے اوپر قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جمہوریت کے علم بردار ہیں, انہوں نے پاکستان کے ایوانوں کے اوپر قبضہ کیا ہے. یہ آپ کا منصب نہیں تھا, یہ آپ کا اختیار نہیں تھا, یہ آپ کی رائٹ نہیں تھی, آپ کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی. آپ نے لوٹوں کو دکھا کر ہمارے ایلائز کو بلایا, آپ نے اغیار کے ساتھ مل کر پارلیمان کے اوپر قبضہ کیا. آج پنجاب اسمبلی میں کس نے قبضہ کر کے قانون کو توڑ کر, آئین کو توڑ کر, گورنر کے ہاؤس کے اندر, اس کے گھر کے اندر زبردستی پولیس کو جمع کر کے آپ نے وہاں پر, یہ تو عدالت کے آرڈر پہ ہوا ہے نا سارا کچھ. اسپیکر سے اس کو ملکہ یہ تو کورٹ کے آرڈر پہ ہوا ہے. بات کرتے نہیں, کس آرڈر؟ میں عدلیہ کے آرڈر کی بات کر رہا ہوں. آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا ہے. تو آرڈر تو چیلنج کیا جا سکتا ہے. سن لیجئے جی, بالکل سسپینڈ تو نہیں کیا نا آرڈر ابھی عدالت نے, آپ نے چیلنج کیا, آپ کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. عدالت نے فیصلہ کیا ہے, سسپینڈ تو نہیں کیا نا عدالت نے فیصلے. اس کی میں مکمل کر دوں, اس کی فائنلٹی نہیں آئی ہے. اس آرڈر کو آئی سی اے کے اندر چیلنج کیا ہے, ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. لارجر بینچ کے اندر بہت سارے آئینی نکات کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے. بٹ پہلے فیصلے پہ سٹے آرڈر تو نہیں دیا نا ملکہ. آپ تو خود لاء کو سمجھتی ہیں, آپ تو خود لاء کی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ تو پریکٹس کرتی ہیں. سٹے تو نہیں دیا نا. میں اسی کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, عدالت نے سٹے تو نہیں دیا نا. لیکن ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں کہ اسپیکر کو بلائیں اسلام آباد سے اور ان کو کہیں کہ حلف اٹھا لیں. بہت سارے آئینی ایسے تقاضے ہیں جو پورے ہونے سے, آپ کو الاؤ کرتا ہے نا کہ عدالت جو فائنل ڈیسیجن لے گی, جو کچھ بھی اٹین کرے گی, جو فائنل ڈیسیجن لے گی, اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں, آپ اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن فائنلٹی اٹین صرف کورٹ میں. میں اس پہ جواب دیتا ہوں. دیکھیں عدالت, پاکستان کی پارلیمان اور جو ایگزیکٹو ہے, یہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا مروج, سیپریشن آف پاورز کا پرنسپل ہے. ہمارے بصد احترام, ہمارے موقف کے مطابق پارلیمان کے جو وقار ہے, پارلیمان کی جو سوورنٹی ہے, اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے. اس کے اندر, اس کے اختیارات کے اندر اپنے آپ کو لایا گیا ہے. ایسی چیزوں کی آرٹیکل 69 جو ہے اور جو باقی آئینی پیراہیں ہیں, ان کے اوپر حملہ کیا گیا. ہمارے مطابق یہ چیزیں درست نہیں ہیں. جو ٹرائیکوٹمی آف پاور کی بات کرتے ہیں ہم, وہ ٹرائیکوٹمی آف جی بالکل کرنی چاہیے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے, اور سپریم کورٹ نے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ تھی اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھی, لیکن آپ کے یہاں دی گئی, اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے سٹیپ ان کیا پارلیمان کے اختیار کے اندر. میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو, پھر ٹائم تک بتایا, سارا کچھ کیا, لیکن وہیں سے اپوزیشن بھی کورٹ گئی,
وہاں سے آپ کا فیصلہ ایسا تھا جس کو جو ہے وہ عدالت نے ریورس کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. پارلیمان نے تو اپنے اختیارات خود کورٹس کے ہاتھوں میں دیے ہیں, اور ادھر جو کورٹ کی آپ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہی ہیں, وہاں پر بھی تو جو ہے وہ جب ظاہر 1 مہینے تک صوبے میں سی ایم ہی کوئی نہیں ہے, استعفیٰ غلط دے دیا عثمان بزدار صاحب نے, استعفیٰ ٹھیک دے دیا, گورنر تو انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے, گورنر کا کام تو یہ نہیں کہ وہ اس کی قانونی پوزیشن کو جو ہے انٹرپریٹ کریں. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا, سسپینڈ تو نہیں کیا فیصلے کو عدالت نے کہ اگلا چیف منسٹر کا انتخاب نہ ہو. لیکن عادل دیکھیں اس کو اس پس منظر میں دیکھیں, یہ چیزیں جو آپ نے کہیں اس کو ہم مانتے ہیں. ایک تو لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے, عید کے بعد اس پر سماعت ہوگی, اور یہ تعین بھی ہوگا کہ پنجاب کے اندر 2 وزیر اعلیٰ ہیں. عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے, اس کے بعد جو اقدامات ہوئے یا اس سے پہلے جو اقدامات ہوئے وہ سارے کل عدم ہے. تو بات یہ ہے کہ کون اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, اس کا تعین بھی اس لارجر بینچ نے کرنا ہے. اس کے بعد صدر اور گورنر احترام کرتے ہیں عدالت کا احترام کرتے ہیں. عدالت کے جو تحریر نامے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن صدر اور پریزیڈنٹ کے بارے میں جو ریمارکس پاس کیے گئے, کیا وہ کسی بھی سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کے اندر یا کسی بھی جمہوری نظام کے اندر آپ پیرا 9 کی بات کر رہے ہیں, ہمارا سوال ہے. اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ حمزہ شہباز کی جو تیسری درخواست بھی اس لاہور ہائی کورٹ نے پیرا 9 کی آپ غالباً بات کر رہی ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر اور گورنر کے حوالے سے بھی انہوں نے جو آبزرویشن دی, اس میں انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے آئین کی شق 5 کی خلاف ورزی کی ہے. تو آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ صدر کے بارے میں جو بات کی ہے, کورٹ نے تو ایک لیگل ٹرم میں جب بات کی ہے. ہماری نظر میں ہمارے مودبانہ گزارش ہوگی, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن آئین اور پاکستان کے جمہوری نظام کے سب سے بڑے منصب پہ بیٹھنے والے شخص کے بارے میں اس قسم کے سنگل بینچ کے ریمارکس جو ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے اوپر پیرا 9 کو آئی تھنک سسپینڈ کر دیا. جی پیرا 9 کو سسپینڈ کر دیا ہے, لیکن حلف سے روکا نہیں ہے, حلف سے روکا نہیں ہے. یہ معاملہ کدھر جا کے رکے گا چودھری صاحب؟ میں آتا ہوں آپ کے پاس, آتا ہوں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا, آپ دیکھیں الیکشن آپ کہہ رہی ہیں الیکشن پہ رکے گا, ٹھیک میں سمجھ گیا. صرف الیکشن جو ہیں عادل, یہ پاکستان کے سیاسی و آئینی بحران کا حل ہے. الیکشن پاکستان کی عوام کا تقاضا ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پر جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آ کے, ٹھیک ہے ایک ڈیڈ لاک ہو گیا تھا, آ کے انہوں نے کورٹ کے آرڈر پہ اوتھ لے لیا. سوال یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو 18 امینڈمنٹ کی اسپرٹ تھی صوبوں کو امپاورڈ کرنے کی, وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے. وفاق کی طرف سے ظاہر ہے ایک اسپیکر اسمبلی کو یہ سب کچھ, آپ یقیناً اس پہ یہی کہیں گے کہ اس لیے حلف لیا کہ وہاں ڈیڈ لاک ہو گیا تھا, ٹھیک ہے میک سینس, لیکن یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ آپ اپنے اختیارات, ہم سب اپنے اختیارات تو خود جو ہے وہ کورٹس کے حوالے کر رہے ہیں, پھر کورٹ سے شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تجاوز کیا. اور ظاہر ہے جب ایک ڈیڈ لاک ہو جائے گا, سیاستدان سڑکوں پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, پارلیمان کے فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا, پارلیمان عدالت کے فیصلوں کے اوپر کھڑی ہو جائے گی, تو پھر ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہمیں کیا کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ مل کے بیٹھ کے دوبارہ سے, ٹھیک ہے جو ہوا یہ پاور میں سے تھے چلے گئے, آپ انہیں کہتے تھے کہ آپ, کوئی راستہ سیاستدانوں کے پاس موجود ہے یا سب کچھ اداروں کے رحم و کرم پہ ہی کرنا ہے, پھر اداروں نے فیصلے کیے تو شکایت ہوگی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا؟ دیکھیے مجھے اگر کوئی لے مین بات کرے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, لیکن ملیکا صاحبہ نے جس قسم کی گفتگو کی ہے اور آئین کے بارے میں کہا ہے کہ آئین چکنی ہو رہی ہے, اگر آپ اگلے اعتماد سے اجلاس نہ بلائیں وہ تو آئین کی حمایت ہوگی نا وہاں پہ, اور وہاں پہ بیٹھ کر ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ آرٹیکل 5 انووک کر کے کہے کہ یہ 174 لوگ غدار ہیں اس ملک کے, اور اس ملک کی ساری سیاسی پارٹیاں سوائے پی ٹی آئی کے باقی وہ بھی غدار ہیں, وہ تو آئین کی بڑی حمایت ہو رہی تھی. اور اس کے بعد یہاں پہ خود استعفیٰ دلوایا, یہ میں نے تو کوئی جو بزدار صاحب ہیں ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد تو نہیں بھائی, انہوں نے خود استعفیٰ دیا, گورنر نے استعفیٰ قبول کیا, اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو پرویز بھائی صاحب نے اپنے پیپر جمع کروائے, کیا اس وقت استعفیٰ جائز تھا اس کا؟ پھر الیکشن کی ڈیٹ رکھی, اس وقت بھی جائز تھا. جب دیکھا کہ ہم ہار رہے ہیں تو پھر اس کو تماشا کھڑا کر دیا, جو اسمبلی کے اندر گجرات کے جو لوگ داخل کیے وہ ٹھیک تھا, پھر ڈپٹی اسپیکر کو مار کے جو حاصل کیا وہ ٹھیک تھا. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کر رہے ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک فیصلہ مائنڈ سیٹ ہے
जो किसी चीज को नहीं मानते। चलिए साहब, आपकी आवाज का ऑडियो का भी कुछ इशू हो रहा है, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। इन तमाम चीजों पर बात आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। चौधरी साहब, आप ब्रेक से पहले बात करते मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैंने सवाल मलिका की तरफ लेके जाना है, जो सदर पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने खत भी लिखा है। चूंकि ये देखिए ना, गवर्नर कह रहे हैं मैं हल्फ नहीं लेना। अदम एतमाद की तहरीक इन्होंने एक दिन पहले जमा करवाई थी, उसका अजलास बुलाया, फिर खुद ही कैंसिल कर दिया। अब एक दिन इन्होंने अदम एतमाद की जमा करवाई है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, अगले दिन स्पीकर के खिलाफ है, अब स्पीकर उसका भी अजलास नहीं बुला रहा। अब ये कोई चीज़ तो मानते ही नहीं है, ना अदालतों को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना ये अब एस्टेब्लिशमेंट को भी कोई चीज नहीं हुई। ये तोड़ फोड़ देना चाहते हैं यहाँ। लेकिन चॉइस साहब बताएं, ये वहां कर लेंगे। वहां पर तो केस आप लोगों का भी कमजोर है ना, 26 मुनहरिफ अरकान हैं, अब उनका क्या फ्यूचर है? डिफेक्शन क्लॉज लगती है, डी-सीट होते हैं, वो जो कुछ होगा फिर तो ज़ाहिर एक नया डेडलॉक होगा। पास पड़ा है ना जी। हाँ, लेकिन डेडलॉक नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा है, उसे फैसला करने दे इलेक्शन कमीशन। नहीं सर, लेकिन मॉरली भी तो कोई चीज होती है ना। चलें, ये तो एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता रहे हैं, लीगल पोजीशन बता रहे हैं, सियासी तौर पर तो कमजोर पोजीशन है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल एक गलत बात है, लेकिन इसको शुरू पंजाब में किसने किया था? इन्होंने शुरू किया था। पहले इन्होंने नून के लोग तोड़े थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से मिलते थे, प्राइम मिनिस्टर से 3 बार वो मिल चुके हैं। किसने शुरू किया ये तमाशा? तो इन्होंने शुरू किया। पहले 2008 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक मेरी पहले बात सुन, अता मानिका साहब वाला, वो क्या था? उससे पहले भी ये काम होते रहे, तोड़फोड़ तो चलती रही है, ये तो बानी नहीं देखे ना, वो गलत है। लेकिन अब ये तो बहुत हाई मोरल पे आए थे ना कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लोटों को नहीं लेंगे, जो कुछ ये कहते हैं उसके उलट करते हैं। अब ये इन्होंने अगर नून लीग के तोड़े हैं तो नून लीग ने इनके तोड़ लिए हैं, हमने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बुलाया। तो यही तो मैं कह रहा हूं, क्या सियासतदान यही तोड़फोड़ लगी रहेगी, तोड़फोड़ ही चलती रहेगी, इसी तरह से बस हमारी सियासत आगे चलेगी? इसके अलावा वो जो उसूल, वोट को इज्जत दो, यहाँ वाले जो कहते हैं कि जी हम ये कहते थे कि जी सब तब्दील कर देंगे हम, इन्होंने शुरुआत इन्होंने की है। नहीं, शुरुआत इन्होंने की है, अब क्यों रो रहे हैं? फिर अगर या तो ना करते ना, उससे इनको फर्क भी कोई नहीं पड़ रहा था। जो 6, 7, 8 लोग तोड़े, उससे इनकी हुकूमत को भी कोई फायदा नहीं। चॉइस साहब, बात ये है, अगर ये भी कहते थे कि हम ये चीजें नहीं करेंगे, इन्होंने ये चीजें की, आप मुझे ये बताएं कि फिर ये तो काम रुकेगा कहीं नहीं ना। जिसका जोर चलेगा, जिसका दाव लगेगा, जिसकी सेटिंग हो जाएगी, जिसके मामला ठीक होंगे वो ठीक हो जाएगा, जिसके खराब होंगे वो बस फिर रेत की दीवार साबित होगा। हम चाहते हैं, तो कोई ना हुआ, पीपल्स पार्टी चाहती है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी चाहती है इस मुल्क के अंदर इदारों को, उनका रोल, हर एक इदारा अपने आईनी रोल अदा करे, हर लोग। लेकिन ये तो कोई चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर ये कब्जा करने आ रहे हैं तो वेलकम करते हैं, हम आए कब्जा करें। अच्छा ठीक है, मलिका ये बताइएगा, खत लिख दिया है इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, हालांकि डिप्टी स्पीकर वो कॉपी पहले ही भेज चुके थे। क्या किरदार आप लोग चाहते हैं, अदालत क्या करे, क्या करना हो कि आप लोगों को जो है वो सुकून मिले, इत्मीनान हो कि हाँ भाई ठीक है, अब इसकी तहकीकात हो गई? देखिए आदिल, जो अदालत उज़्मा है, अदालत उज़्मा है, जो पाकिस्तान की आला अदालत है, वो आइन की तशरीह करती है, पाकिस्तान के आइन की सरपरस्ती करते हैं, और पाकिस्तान की सारी अवाम इंसाफ और आइन के तकाज़ों के लिए उनकी तरफ देखते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी तौर पर बहुत बड़ा बहरान खड़ा हुआ है। बहरान क्यों खड़ा हुआ है कि एक बैरूनी साजिश के ज़रिए एक साइफर आया, जिसके अंदर मुंतखब वज़ीर आज़म को एक बारे में धमकी दी गई, कहा गया वाज़ेह तौर पर मुझे जरा इस वज़ीर आज़म को उसके मनसब से नहीं हटाओगे तो संगीन नताइज। ये तो हमने मलिका कई दफा डिस्कस कर लिया है ना, आप लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक गवर्नमेंट का है, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हुई आपके दौर में, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ इनके दौर में, ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं। आप स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं कि क्या करे अदालत? देखिए, हम चाहते हैं कि अदालत उज़्मा अपने रोल को, अपना जो आईनी इख्तियार है उसको इस्तेमाल करे। अदालत उज़्मा मतलब जुडिशल कमीशन जो माजी की नज़ीर है उसको देखकर मेमो गेट, देखें मेमो गेट के ऊपर एक कमीशन बनाया गया, सच और झूठ का जो फैसला है उसका तयन करे। साइफर आया, उसके अंदर कौन लोकल लोग मुलव्विस थे, किस तरीके से मुलाकातें की गई, किन्होंने पाकिस्तान की आवाम का जो सालमियत है, पाकिस्तान की आवाम की आपका आर्गुमेंट ये है कि आप चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि इसकी लेकिन जुडिशल कमीशन अगर बनेगा तो वो तहकीकात तो यही एजेंसियां करेंगी जो एजेंसियां नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कह के आ गए हैं कि जी साजिश तो कोई नहीं हुई, मुदाखलत वो कहते हैं हाँ बिल्कुल एक इंटरफेरेंस हुई है, वो मानते हैं, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कहते हैं उस लफ्ज को, लेकिन जिसको आप कंस्पिरेसी कह रहे हैं
وہ کہتے ہیں جی کہ مطلب کسی نے پیسے لیے ہوں, پیسے پکڑے ہوں, کسی نے کسی کو ڈائریکٹ آرڈر دیا ہو, وہ کہتے ہیں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر تحقیقات انہیں ایجنسیوں نے کرنی ہے تو وہ تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اپنی پوزیشن کلیئر کر چکے ہیں, تو وہ کیسے کوئی نئی چیز دے دیں گے آپ کو جوڈیشل کمیشن کے نتیجے میں؟ عادل دیکھیں اتنی سمپل بات نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں, دونوں میٹنگز میں اس بات کو مانا گیا ہے کہ ایک مراسلہ آیا تھا, مراسلہ سچ تھا, دھمکی دی گئی اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیرنس یا مداخلت ہوئی. جو سازش ہے وہ تو ہوئی ہے, اس کے بعد ہی مداخلت ہوئی ہے. پاکستان کی عوام 22 کروڑ عوام اس بات کو مانتے ہیں. لیکن میں مکمل کروں, دیکھیں جب کمیشن بن جائے گا تو ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے گا. اس کو قبل از وقت اس کی پیشن گوئی آپ کے پروگرام میں نہیں ابھی نہیں کر رہا وہ ادارہ. ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے سچائی آئے گی. آپ کے خیال میں ادارے اپنا رول ابھی پلے نہیں کر رہے؟ کورٹ کے کہنے پہ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر مکمل یقین ہے. جب ایک کمیشن بنے گا اس کے TOR سیٹ ہوں گے, اس میں لکھا جائے گا, جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کے مطابق ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے گا. لیکن سمجھ آ رہی ہے کہ جو ایجنسیاں کنکلوڈ کر چکی ہیں, انویسٹیگیٹ کر چکی ہیں اپنے طور پہ, وہ کیسے اپنے فیصلے کو تبدیل کریں گی کہ نہیں یہ نہیں, اب چونکہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بات. کیونکہ عادل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کے سامنے ایک سائفر رکھا گیا. اب میں تو اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دونوں کے اندر موجود نہیں تھی, میں نہیں جانتی کہ اس کے اندر اور کیا چیزیں. لیکن جو کمیشن بنے گا اس کے مطابق شاید اس کا دائرہ وسیع ہوگا, اس کی انویسٹیگیشن وسیع ہوگی, ایسی چیزیں منظر عام پر آئیں گی شاید جو پہلے نہ آئی ہوں, اور اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا تعین کرنا اور اس کی پیشن گوئی کرنا قبل از وقت ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہائیسٹ فورم ہے اس قسم کے میٹرز کو ڈیل کرنے کا, ڈسکس کرنے کا. وہ ایسا نیا کیا کہیں گے اور ایسی نئی کون سی انویسٹیگیشن کریں گے جو وہ ابھی تک نہیں کر سکے؟ اور میں آپ کو ٹی وی پہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ عدالت کے جوڈیشل کمیشن پر کریں گے اور اب تک نہیں کر سکے تو پھر ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اب تک یہ کام کیوں نہیں ہو سکا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی تحقیقات جو ہے وہ کہتے ہیں ہم کر چکے, اس میں سے کوئی سازش کا کوئی ایلیمنٹ ہمیں نہیں ملا. چوئی صاحب, یور ٹیک آن. عادل دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو کے مفادات کو نقصان کیا پہنچایا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو سے کمپیئر کرتے ہیں. انہوں نے تو OIC بنائی, انہوں نے نان الائن موومنٹ کے کنٹریز کو اکٹھا کیا, انہوں نے چائنا کو اٹھایا, انہوں نے رشیا اور باقی ممالک جو تھے. بات سن لینا, کس کو کہا؟ گھر میں بیٹھ کر خود کو ہی کہہ لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو امریکہ کے اور طالبان کے درمیان وچولے بنے ہوئے تھے. یہ تو جو ہے آپ کو یاد ہے وہ کشمیر فروشی کرا ہے ٹرمپ کے کہنے پہ, کشمیر ان کو دے دیا. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ایک لو لیٹر اٹھا کر شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے حوالے کر دیا. اب اس کو اٹھا کر پھر رہے ہیں. جب مجھے یہ بتائیں, جب PDM بنی تھی اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئے تھے, اس وقت کیا کوئی سازش ہو رہی تھی؟ ہم نے PDM سے نکلے اس بنیاد پر کہ وہ کہتے تھے استعفے دیں, ہم کہتے تھے نو کانفیڈنس لے کر آئیں. PDM توڑ دی, ہم اپنے پوائنٹ پہ کھڑے رہے. پھر جنوری کے اندر ہماری CEC کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ہم فیصلہ کر کے اناؤنس کرتے ہیں. اس وقت تو کوئی یہ اس قسم کا لیٹر نہیں تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب بلاول صاحب چلے 27 کو, انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں ورنہ ہم آ کر ایک آئینی طریقے سے آپ کو ہٹائیں گے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ بات کی اور آئینی طریقے کا حشر کیا کیا؟ نو کانفیڈنس کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, ہم اجلاس ہی نہیں بلاتے. اب پرویز لائی اجلاس نہیں بلا رہا, کل کو عدالت کوئی چلا جائے گا تو کہے گا کہ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس اجلاس بلائیں, یہ کہیں گے زیادتی ہوگی, یہ سازش ہوگی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب بزدار سے استعفیٰ لیا تو وہ کون سی سازش تھی؟ یہ اس تماشوں میں سے نکلیں. 22 کروڑ عوام میں سے کم از کم ایک بندے کو نکال لیں. میں اس 22 کروڑ عوام میں شامل نہیں ہوں جو آپ کے ساتھ ہے. اگر 22 کروڑ عوام ساتھ ہے آپ کے, پھر مئی کی کیا بات ہے؟ پھر تو صبح بند کریں سارا پاکستان. 2-3 باتیں ہیں, میں ذرا روشنی ڈال دوں. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نو کانفیڈنس کا موشن آئینی طریقے سے پیش کیا گیا. پاکستان کی پوری عوام نے دیکھا ہے عادل کہ کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر نو کانفیڈنس موشن کے عمل کو آگے بڑھایا ہے. خدارہ پاکستان کی عوام کو گمراہ نہ کیجیے. آپ نے الیکشنز ایکٹ کے جو
قانونی نکات ہیں جو اس کے ذمے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو پامال کیا ہے. آپ نے کرپٹ پریکٹسز انڈر ٹیک کی, آپ نے ضمیروں کی منڈی لگائی, آپ نے ممبران پارلیمنٹ کی ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا, آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو اندر ایک سیاہ دور کے اندر دکھیلا. آپ نے یہ اسلام آباد میں کیا, آپ نے پیسوں کے زور بازو کے اوپر, آپ نے پیسوں کے عوض عوامی نمائندوں کو خریدا ہے. یہ آئینی نو کانفیڈنس موشن نہیں ہے, یہ جمہوریت کی پامالی کا نو کانفیڈنس موشن ہے. یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے. اپنی عددی اکثریت نہ ہوتے ہوئے 174 ممبرز نے کانفیڈنس دیا شہباز شریف کو, کرائم منسٹر کو, جس نے اغیار کے ساتھ مل کر پاکستان کے جمہوری نظام کو کمزور کیا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آئین اور قانون کیا ہے. بریک کے بعد ذرا اپنے طور پہ اس کو کنکلوڈ کریں گے. جی ہم ہی بتائیں گے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں بریک کے بعد آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. چوہے صاحب وقت تھوڑا کم ہے, آپ بریک سے پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے, ذرا مکمل کیجیے گا. لیکن سادہ بات ہے, اگر یہ پنجاب میں بندے توڑے تو وہ تو آب زمزم سے نہا کر آ گئے, غلط, اور وہ دوسری پارٹیوں کو توڑیں, اور یہاں پہ آئیں تو یہ کہیں کہ ضمیروں کی منڈیاں. اور مجھے یہ بتائیں, 2 سال پہلے راجہ ریاض اسمبلی میں کھڑے ہو کر بولتے تھے, اس وقت کس نے اس کے ضمیر کی منڈی میں لگائی تھی؟ جب نور عالم اسمبلی میں کھڑے ہو کر بولتے تھے اس وقت اس کے ضمیر کی منڈی. سر بولنے میں اور فلور کراسنگ میں فرق ہے نا. آپ سنبھال نہیں سکے. نہیں, آپ اپنے لوگوں کو نہیں اگر سنبھال سکے, آپ کی پارٹی اگر جس طرح سے بنائی گئی تھی ویسے ٹوٹ رہی ہے, تو اس میں آپ لوگوں کو کیوں گالیاں دیتی ہیں؟ یہ 3.5 منٹ 3.5 سال کی کارکردگی نہیں بتا سکتے, سوائے الزامات لگانے کے, جھوٹ بولنے کے, تہمت لگانے کے, لوگوں کو برا بھلا کہنے کے, کوئی اور نہیں. یہ بات آتی نہیں ہے. چوہے صاحب وقت آتا ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی وقت ذرا ختم ہو رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر پارٹی میں آدھے سے زیادہ لوگ یا ایک بڑی اکثریت اختلاف کر کے چھوڑ دے تب تو وہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو کہلائے گا. لیکن اگر چند لوگ چھوڑیں گے تو وہ یہ نہیں کہلائے گا کہ وہ لوگ ان کو پارٹی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں. انتظار کریں, وہ وقت بھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا سیاسی نقطہ نظر, لیکن یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ کوئی بات پارٹی میں بات کرنا اور پارٹی چھوڑنے میں فرق ہے. کوئی بھی ہو, آپ کی پارٹی ہو, ان کی ہو, غلط ہے. جی ملکہ 30 سیکنڈ. کام غلط اگر ہے تو شروع تو انہوں نے کیا سب کے لیے غلط ہے. بالکل صحیح بات کی. 63A جو ہے اس کو آئین میں ڈالا کیوں گیا تھا؟ اس لیے کیونکہ فلور کراسنگ کرنا ان 3 چیزوں کے اوپر جو آئین میں درج ہے, جس میں نو کانفیڈنس شامل ہے, یہ ایک غیر آئینی عمل ہے. اس کو ایک ایول کہا گیا ہے, اس کو بے وفائی کہا گیا ہے, اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ملایا گیا ہے. اس عمل کو انہوں نے آگے بڑھایا گیا ہے. یہ مکافات عمل ہوگا. ملکہ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. تھینک یو سو مچ. ملکہ بخاری صاحبہ, چودھری منظور صاحب موجود تھے, آپ نے پروگرام دیکھا. ناظرین, عہدوں پہ میں آخری کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں, کوئی بھی پارٹی ہو, یہ ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے, یہ ان کو امپورٹڈ کہتے ہیں. کرائم منسٹر کہنا پرائم منسٹر کو یہ درست نہیں ہوگا, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, یا کوئی بھی ہو. عہدوں کو صدر ہوں, وزیر اعظم ہوں, یا ہمارے جو بھی ادارے ہیں ان کے عہدے ہیں, ان کا احترام ضرور کرنا چاہیے لفظی طور پر. سیاست اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.